جی ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہوں۔ بڑے سینئر ترین وکیل عمران خان کا ٹائیگر، عمران خان کا چیتا برکی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ آج بڑے اہم موضوع پہ اور بڑے اہم ایشو پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ برکی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی جو آپس میں لڑائی یا جو اشتعال انگیزی ہے، یہ کیوں ہے اور یہ پارٹی کو کیا نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کوریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کا ایشو اور وہ بیان بازی جو ہے وہ سوشل میڈیا تک آ گئی۔ دین کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ آپ سب لوگوں نے دیکھی کہ خان صاحب نے علیمہ آفا کے تھرو بھیجے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ خدا را کیا ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو ہمارے رنجش ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں؟ اگر کسی سے پارٹی لیول پہ کوئی گرجز ہیں تو وہ پارٹی کے اندر ہی ایشو وہ سالو ہونے چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں۔ اور اگر کوئی رکھنا بھی چاہتا ہے ذاتی کسی کو کوئی ذاتی گرج ہے تو وہ اپنے آپ تک محدود رکھے، نہ کہ یہ چیزیں پارٹی میں ڈسکس ہونی چاہیے یا سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے خان صاحب کی کاز کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑے مشکل دور میں 9 مئی کے بعد سب لوگ رپوش ہو چکے تھے، سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ورکر کو لیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اس دور میں مروت نے آ کر یہ کمان سنبھالی اور پارٹی کا نام زندہ رکھا۔ دیکھیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ مروت صاحب نے مشکل ٹائم میں پارٹی کو سرو نہیں کیا۔ بالکل انہوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کو سرو کیا، مشکل ٹائم میں پارٹی کا ساتھ دیا، مشکل ٹائم میں وہ پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک مشکل حالات میں اس نے بہت ساری چیزیں فیس کی۔ لیکن ہمارا بڑا جو ہے، ہمارا لیڈر جو ہے، امت مسلمہ کا لیڈر، وہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ جب عمران احمد خان نیازی کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے تو بہت بڑے بڑے برج آئے، پرویز خٹک کی طرح بندہ آیا، جہانگیر ترین کی طرح بندہ آیا، جو کہ اپنے آپ کو کوئی اے ٹی ایم سمجھ رہا تھا اور کوئی پارٹی کو چلانے والا سمجھ رہا تھا، کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی جو ہے اگر زندہ کی ہے تو میں نے زندہ کی ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو بھی ہیں یا جو بھی ان کا سٹیٹس ہے یہ واحد خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ ابھی موجودہ سچویشن میں بھی جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں یا میں اچھا کام کر رہا ہوں یا میں ڈیلیور کر رہا ہوں، وہ واحد خان صاحب کی وجہ سے۔ اگر خان صاحب ان سے ہاتھ اٹھائے تو وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہماری پارٹی کو لاس دے گی، جو چیزیں عمران احمد خان نیازی کو نقصان دے گی، تو ہم ان میں سے وہ لوگ جو ہیں ہم ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ ہم ان کے ساتھ کبھی سٹینڈ لیں گے، چاہے انہوں نے آسمان زمین بھی ہمارے لیے ایک کی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں کر رہا ہوں، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ذرا دوسری پارٹی میں چلا جائیں، وہاں پہ اپنا سٹیٹس دیکھ لیں اور اپنی ریپوٹیشن دیکھ لیں کہ وہاں پہ آپ کی کیا سٹیٹس ہے۔ بلکہ سب باتیں سب آپ کی درست ہیں، میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ یہ دیکھیں 26 نومبر کو آپ کے سامنے آپ کے جنرل سیکرٹری لاہور سے باہر قدم نہیں رکھ سکے، سردار لطیف کھوسہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، جنرل سیکرٹری اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا، لیکن مروت صاحب وہاں پہ عوام کے درمیان تھے۔ کیا عوام کو بلوا کر جنرل سیکرٹری صاحب کہاں تھے سر؟ سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بھی کوریکشن کرنا چاہوں کہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب کے اوپر یہ بالکل بات چیت ہو رہی ہے اور اس نے کبھی بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ آیا 24 نومبر کی جو کال تھی، 24 نومبر کے کال پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے لاہور سے وہ اسلام آباد تک کیوں نہیں پہنچے؟ حالانکہ لاہور واحد وہ جگہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب لاہور سے پنجاب سے اگر کوئی انقلاب نکلتا ہے تو وہ جو ہے اختتام جو ہے نا وہ اس کا بہترین طریقے سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑے
صوبے کی اور پورے پاکستان تحریک انصاف جو کہ پورے دنیا میں ایک تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کا جنرل سیکرٹری ہونا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ تمام تر چیزیں جو 24 نومبر کو ہوئی ہیں کہ وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ کولیکٹیولی چلتے. لیکن جتنی اگر ہم دوسری پہلو کو دیکھ لیں، جتنی سختیاں اور بربریت مریم نواز نے کی ہوئی تھی، لاہور کو چاروں اطراف سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا، تو وہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ریزسٹ کیا، آئے تو لاہور میں اکٹھا تو ہوئے، ایک ساتھ تو ہوئے. اگر پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی اور وہ انہوں نے سارے راستے بند کیے تھے، بہترین جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہ ہوا. یہ یقیناً تھوڑی سی یہ بات ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح مینج نہیں ہوئی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب سے. لیکن ہم ان چیز کو نہیں دیکھتے. ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ ہے عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی جو کہتا ہے وہ پہلا لفظ بھی ہوتا ہے اور آخری بھی ہوتا ہے. جب ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کو خان صاحب کا اعتماد ہے ان کے اوپر، تو ہمارا ان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. لیکن پارٹی سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر کسی کو، ہر ایک بندے کو، چاہے چھوٹا ورکر ہے چاہے بڑا ورکر ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہے چاہے وہ نہیں ہے، چاہے وہ پارٹی کا عہدیدار ہے یا نہیں ہے، جو چیز خان صاحب کو لاس دے گی، جو چیز خان صاحب کو نقصان دے گی، تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آخری 1 منٹ، ان دونوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ میرے دونوں بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور دوسرا جو ہے ہمارا جنرل سیکرٹری بھی ہے اور فارم 45 کا MNA بھی ہے. میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را جو چیزیں ریجیم چینج کے بعد ہوئی، ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. دونوں ایسے پرسنالٹیز ہیں کہ ان کو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کام یا ایسا بولنا یا ایسی ٹاک جو کہ خان صاحب کو نقصان دے یا پارٹی کو نقصان دے، ان سے گریز کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں آپ لوگوں سے. تو میری استدعا ہے دونوں کو کہ پلیز کولیکٹیولی سب ایک چیزوں کو چلے. کیونکہ 2 دن پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی، خان صاحب نے باقاعدہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے کسی بھی زمینی خدا سے نہیں ڈرتے. اور انقلاب انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں، انقلاب بہت جلد آنے والا ہے. جب خان صاحب اتنے مضبوط ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو میں ہر ایک بندے کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ انقلاب بہت نزدیک ہے. انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں. ہمارے خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی، اور اسی کاز کو ہم جب آگے بڑھائیں گے تو وہ ملک کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عوام کے لیے وہ بہتر ہوگا.